طالب علیہ السلام پر کفر کا فتویٰ لگاتے ہیں، کچھ روایات کی بنیاد پر کفر کا فتویٰ لگاتے ہیں، وہ بھی یہ کہتے ہیں کہ ہم ادب کی نگاہ سے دیکھتے ہیں. خدا کی قسم ابو طالب علیہ السلام کی سیرت، آپ کی شخصیت جو ہے وہ اتنی، جیسے کہتے ہیں نا جادو، وہ جو سر چڑھ کے بولے، اتنی بڑی دلیل ہے، روشن مینار ہے کہ کوئی اپنا تو اپنا بیگانہ بھی آپ کی سیرت کی طرف انگلی اٹھا کے نہیں دیکھ سکتا، انگلی نہیں اٹھا سکتا. وہ بھی جو کفر کا فتویٰ لگاتے ہیں وہ بھی کہتے ہیں کہ ابو طالب نے ساری زندگی نبی کی مخالفت نہیں کی، ابو طالب نے ساری زندگی نبی کی گستاخی نہیں کی، ابو طالب علیہ السلام نے نبی کی ساری زندگی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے گزاری ہے، آپ کی حمایت میں گزاری ہے، آپ کی نصرت میں گزاری ہے. وہ بھی یہ بات کہنے پر کیا ہے جی مجبور ہیں. اتنی جب کافروں کے لیے دعا کرنا جائز ہے اور خدا اس کو مان بھی لیتا ہے تو کسی اور کافر کے لیے بھی کرے نا. پھر اللہ کے پیغمبر ابو جہل کے لیے کیوں نہیں کی بھی، ابو لہب کے لیے کیوں نہیں کی، ان کے بھی عذاب میں کوئی تخفیف ہو جاتی. اس کا مطلب ہے یہ سب جھوٹ کا پلندہ ہے. یعنی یہاں پر ایک طرف کی حدیث کو ہم مان سکتے ہیں، یعنی عقیدت بنا سکتے ہیں، یا تو عذاب کے اندر تخفیف مان یا لینا، پھر وہ کافر نہیں ہے. عذاب میں اگر تخفیف، میں کہتا ہوں ان روایات کو چھوڑنے کی ضرورت ہی نہیں ہے. عذاب میں آپ تخفیف مان لو، جب تخفیف مانتے ہو تو ابو طالب تو مومن ہے. ہمہ قسم کی تعریفات خدائے بزرگ و برتر کے لیے جس نے تائیدار کائنات کو مقام محمود سے نوازا. بے شمار رحمتیں اور برکتیں ہوں محمد مصطفیٰ پر، ان کی آل اور ان کے جانثار اصحاب پر. محترم سامعین، میں آپ کا بھائی قاری عامر اعجاز الحسینی. آج کا ہمارا پروگرام جناب ابو طالب علیہ السلام کے ایمان اور عدم ایمان کے حوالہ سے. ہمارے ساتھ موجود ہیں قاری مزمل اعجاز الحسینی. آج میرے اور قاری صاحب کے درمیان جناب ابو طالب علیہ السلام کے ایمان اور عدم ایمان پر بات ہوگی. جی ہم اپنی گفتگو کا آغاز کرتے ہیں. السلام علیکم قاری صاحب، کیسے ہیں؟ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی الحمدللہ، خدا کا فضل ہے. جی قاری صاحب، ہمارا پہلا سوال آپ سے یہ ہے کہ جناب ابو طالب علیہ السلام کے اسلام اور ایمان کو ایک سائڈ پہ رکھتے ہوئے جناب ابو طالب علیہ السلام کی وفا، محبت، ان کا کردار اور ان کی زندگی کا جو مشن تھا، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ان کی جو محبت تھی، آپ ان کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی احادیث کی روح سے ان کو کیسے دیکھتے ہیں؟ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید، والذین آووا ونصروا اولئک هم المؤمنون حقا. محترم ناظرین اور قاری صاحب، آپ سب کو میری طرف سے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. بڑا ہی عظیم عنوان آپ نے آج کے پروگرام کا رکھا ہے، ایمان ابو طالب علیہ السلام. سب سے پہلا آپ نے بڑا ہی بہترین سوال کیا ہے کہ حضرت ابو طالب علیہ السلام کی سیرت آپ کتب احادیث سے، سیرت سے کیا دیکھتے ہیں؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی صفات میں سے ایک صفت ہے وَإِبْرَاهِيمَ الَّذِي وَفَّى. ابراہیم وہ عظیم شخصیت ہیں کہ جنہوں نے اپنے اللہ کے ساتھ وفا کی ہے. ابراہیم علیہ السلام کی اولاد، اسماعیل علیہ السلام کی اولاد، اس کے رگ رگ میں اللہ پاک نے وفا رکھی ہے، اور اس ایک وفا کا سرچشمہ اسی ابراہیم علیہ السلام کی وفا اور محبت اللہ کے دین سے، عقیدت، سیرت جناب ابو طالب علیہ السلام میں نظر آتی ہے. اللہ اکبر. اللہ کے پاک پیغمبر جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ اتنی محبت، خدا کی قسم ہے تاریخ انسانیت میں ایسا بندہ، تاریخ انسانیت میں ایسی قربانیاں دینے والا ابراہیم علیہ السلام کے بعد کوئی ایسا بندہ آپ کو نظر نہیں آئے گا جو اتنی قربانیاں، اتنی محبت و عقیدت، وفا کا پیکر نظر آ رہا ہے. میں یہ کہتا ہوں آپ کو کہ ابھی آپ ایمان و عدم ایمان کی بحث کو ایک سائڈ پہ رکھیں، ابراہیم علیہ السلام کے اس بیٹے کی وفا چیک کریں، محبت چیک کریں، شعور چیک کریں، عقیدت چیک کریں.
نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے وہ محبت. اب یہاں پہ یہ سوال انسانی ذہنوں میں اٹھ کھڑا ہوتا ہے کہ آیا کہ یہ محبت انسانی فطرت ہے، بھتیجے کے لیے ہے، رشتہ داری کی ہے، قبائلی محبت ہے، گھرانے کی محبت ہے، یا پھر اس کے پیچھے کچھ اور ہے؟ ایک بات کی طرف میں آپ کا اشارہ کرواتا ہوں، پھر آپ کو سمجھ آئے گی. نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اور آپ کے جو خاندان ہے بنی ہاشم بنی مطلب کو جب شیب ابی طالب علیہ السلام کی گھاٹی میں بند کر دیا گیا، وہاں پہ الرحیق المختوم میں صفی الرحمن مبارک پوری جو کہ سلفی اہل حدیث عالم دین ہیں، سیرت نگار ہیں، انہوں نے الرحیق المختوم میں لکھا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پیارے چچا جان نے جو محبت وہاں دکھائی ہے نا، اس کی تاریخ میں کہیں مثال نہیں ملتی. رات کو اللہ کے پاک پیغمبر محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے بستر سے، ان کے بستر سے اٹھا کے وہاں پر اپنے بیٹے، کبھی جناب علی کو، کبھی جناب عقیل کو، کبھی جناب جعفر کو وہاں پہ لٹاتے ہیں کہ اگر کوئی کافر حملہ کر دیتا ہے نبی پر تو بجائے اس کے کہ میرا بھتیجا، اب نبی نہیں، ہم صرف یہاں پہ بھتیجے کی بات کریں، بھتیجے پہ حملہ نہ ہو، میرے بیٹے پہ حملہ ہو جائے، یعنی اگر کوئی نقصان ہونا ہے تو محمد کا، میرے بھتیجے کا نقصان نہ ہو. کس کا ہونا؟ میرے بیٹے کا. اب یہاں پہ ایک سوچنے والی بات یہ ہے کہ دنیا کا کوئی بندہ اپنے قائد سے، اپنے لیڈر سے، اپنے بڑے سے جتنی بھی محبت کرے، کیا اس کے نقصان میں اپنے بچوں کو شریک نہیں کرتا؟ بالکل. بڑے بڑے قائد و لیڈر جو ہوتے ہیں، ان کے پیچھے باپ اپنے بیٹوں کو یہ کہتے ہیں بیٹا یہ ان کی لڑائی ہے، تو نے اس میں شامل نہیں ہونا. یعنی بڑی بڑی محبتیں بھی اپنی اولاد کی محبت پر آ کے جواب دے دیتی ہیں. یعنی جناب ابو طالب علیہ السلام نے اپنی اولاد تک قربان کر دی، اولاد تک قربان کی ہے. یہ تو خدا کا کرنا ایسا ہوا نا، حملہ نہیں ہوا، کسی نے نہیں مارنے کی کوشش کی وہاں پہ شیب ابی طالب میں، وگرنہ اگر حملہ ہوتا جناب علی المرتضیٰ علیہ السلام یا حضرت جعفر طیار یا حضرت جناب عقیل، ان میں سے کوئی ہوتا تو حملہ ان پر ہوتا. اتنی با وفا شخصیت جناب ابراہیم علیہ السلام کی نسل پاک میں حضرت ابو طالب علیہ السلام سے بڑھ کر کوئی نہیں ہے، اللہ کی قسم کوئی نہیں ہے. اور یہ عقیدت جو ہے، یہاں پہ ایک چھوٹا سا واقعہ میں آپ کو سناتا ہوں. میں گجرانوالہ میں خطیب تھا مسجد میں، وہاں پہ میں نے نا یہ ایمان ابو طالب علیہ السلام کے حوالہ سے بات چلی، تو میں نے انہیں کہا کہ آپ بتائیں کہ دنیا کائنات میں کوئی ایسا چچا، آپ نے غور کرنا ہے میری بات پہ اور سامعین نے بھی، دنیا کائنات میں کوئی ایسا چچا جو اپنے بھتیجے سے اس قدر محبت کرتا ہو کہ بھتیجے کی جگہ پہ اپنے بیٹوں کو قربان کرنے کے لیے تیار. تو وہاں پہ ایک کیا کہتے ہیں، ایک کھڑا ہوا اور اس نے کہا نہیں یہ مثال مل سکتی ہے. یعنی دنیا میں ایسی مثال نہیں ہے. دیکھیں چچا ابو لہب بھی تھا، دیگر بھی چچا تھے بالکل، لیکن ان کی محبت کیونکہ دلی لگاؤ نہیں تھا، دل سے یقین نہیں تھا، تو ان کی یہ محبت آپ کو نظر نہیں آئے گی. تو یہ سب سے پہلا سوال ہے، اندر سے انسانی فطر سے یہ سوال نکلتا ہے کہ کیوں اتنی محبت تھی. اور یہی ایک کھڑکی ہے جو کھلتی ہے اور دیگر سوالات کو ہمارے سامنے لے کے آتی ہے. بڑی باوفا شخصیت ہیں جناب ابو طالب علیہ السلام. جی بالکل کر صاحب آپ نے واضح کیا ہے. تو اسی کے ساتھ ہمارا دوسرا سوال ہے کہ کسی بھی بندے کے لیے، امت مسلمہ میں کوئی بھی شخص ہے، اللہ کے نبی کا امتی ہے، اس کے لیے مسلمان اور مومن ہونا کون سی ایسی چیزیں ہیں کہ وہ ظاہر کریں گی کہ یہ بندہ مسلمان ہے، اور کون سی ایسی چیزیں ہیں کہ اس میں پائی جائیں گی تو ظاہر ہوگا کہ یہ بندہ مسلمان نہیں ہے؟ آپ کا سوال اصل میں بنیادی ہے، اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ بنیادی سوال ہی آئندہ کی جو ہے نا وہ سوالات کا پیش خیمہ ہے، دیباچہ ہے آپ کا یہ سوال کہ بندہ مومن کیسے ہوتا ہے، جی بندہ کافر کیسے ہوتا ہے. تو اس کا سادہ جواب ہے، عام فہم. جب کوئی بندہ، اچھا اسلام اور ہے، ایمان اور ہے، اب ہم یہاں پہ ہم ایمان کی طرف نہیں جا رہے، صرف ظاہری اسلام کی طرف جا رہے ہیں. ظاہری اسلام کی طرف جا رہے ہیں. تو اسلام کے لیے زبان سے اقرار توحید و رسالت کا، اور اس کے بعد نماز پنجگانہ اور 5 ارکان جو ہیں اسلام کے، اس پر عمل کرنے والا، عمل پیرا ہونے والا بندہ، اسے ہم کہتے ہیں جی مسلمان ہو گیا. میں سادہ مثال بیان کر رہا ہوں عام فہم لوگوں کے لیے. توحید و رسالت کی گواہی دیتا ہے، اور ارکان اسلام جو ہیں ان کو بجا لاتا ہے، ان کو سمجھتا ہے، اللہ اور اس کے رسول کے اطاعت و فرما برداری کرتا ہے، کتابوں کو مانتا ہے، یہ ساری چیزیں، وہ مسلمان ہے.
اب ان میں سے کسی ایک چیز کا انکار کر دیتا ہے، جانتے بوجھتے انکار کرتا ہے، ٹھیک ہے، کھڑا ہو کے، تو وہ کافر ہو جاتا ہے۔ بالکل۔ اب یہاں سے سوالات کی کھڑکیاں کھلیں گی کہ ابو طالب علیہ السلام کے اندر آیا کہ یہ چیزیں تھیں، تو پھر پتہ لگے گا کہ ابو طالب علیہ السلام مومن تھے، ابو طالب علیہ السلام کافر تھے، نعوذ باللہ من ذالک۔ تو یہ آپ کے سوال کا سادہ سا جواب ہے کہ جو بندہ اللہ اور اس کے رسول پر کتابوں پر ایمان رکھتا ہے، ارکان اسلام کو بجا لاتا ہے، وہ بندہ مومن ہے۔ اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ وہ اپنے کردار سے یہ ثابت کرتا ہے، یعنی اسلام کے اوپر پورا چلتا ہے اور اپنے کردار سے بھی اس کو ظاہر کرتا ہے۔ جی جی، ان کی تو سیرت سے ہر چیز جو ہے نا ان کی، یہاں پہ وہ لوگ، میں آپ کو یہ بات بتاتا ہوں، وہ لوگ جو یہ کہتے ہیں کہ جناب ابو طالب علیہ السلام پر کفر کا فتویٰ لگاتے ہیں، کچھ روایات کی بنیاد پر کفر کا فتویٰ لگاتے ہیں، وہ بھی یہ کہتے ہیں کہ ہم ادب کی نگاہ سے دیکھتے ہیں، خدا کی قسم ابو طالب علیہ السلام کی سیرت، آپ کی شخصیت جو ہے وہ اتنی، جیسے کہتے ہیں نا جادو، وہ جو سر چڑھ کے بولے، اتنی بڑی دلیل ہے، روشن مینار ہے کہ کوئی اپنا تو اپنا بیگانہ بھی آپ کی سیرت کی طرف انگلی اٹھا کے نہیں دیکھ سکتا، انگلی نہیں اٹھا سکتا۔ وہ بھی جو کفر کا فتویٰ لگاتے ہیں وہ بھی کہتے ہیں کہ ابو طالب نے ساری زندگی نبی کی مخالفت نہیں کی، ابو طالب نے ساری زندگی نبی کی گستاخی نہیں کی، ابو طالب علیہ السلام نے نبی کی ساری زندگی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے گزاری ہے، آپ کی حمایت میں گزاری ہے، آپ کی نصرت میں گزاری ہے۔ وہ بھی یہ بات کہنے پر کیا ہے جی مجبور ہیں، اتنی بہترین سیرت ہے جناب ابو طالب علیہ السلام کی۔ جی قاری صاحب، اسی کے ساتھ ہمارا تیسرا سوال ہے کہ کیا کفیل اکبر محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جناب ابو طالب علیہ السلام اور اسی طرح اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے والدین کریمین میں سے کبھی یعنی کوئی مشرک ہے؟ اس کے بارے میں قرآن و حدیث سے وضاحت فرما دیں۔ بڑا اہم سوال ہے، اور اس سوال کے متعلق بہت کم زبانیں کھلتی ہیں، بہت کم، لوگ بہت ڈرتے ہیں۔ آپ نے مجمل طور پر سوال کیا ہے کہ جس سوال کی وضاحت سے انشاءاللہ بہت ساری چیزیں جو ہے وہ سمجھ آئیں گی کہ کیا کبھی کسی نبی کے والدین یا کسی نبی کی کفالت کرنے والے کافر ہو سکتے ہیں؟ ٹھیک ہے، یہ اجمالی طور پر یہ سوال۔ اچھا، اس کا ایک اجمالی جواب یہ ہے، پھر ہم خصوصی جو اس کا دلیل اس کی طرف بھی آئیں گے، خصوصاً جو بات کریں گے نبی پاک علیہ وآلہ وسلم کی طرف سے، آپ کے والدین کریمین کے حوالہ سے، اور اس کے بعد پھر جناب ابو طالب علیہ السلام کی جو آپ کے کفیل اکبر ہیں ان کے بارے میں بھی یہ بات ہے کہ سب سے پہلے آج تک اللہ کے پاک پیغمبر کے سینے اطہر پر اترنے والے پاک قرآن میں اور آپ کی احادیث میں، آپ کے فرامین میں، آج تک کسی نبی کا کوئی والد، کوئی کافر ثابت نہیں کر سکتا۔ اللہ اکبر۔ کسی نبی کا کوئی والد، قرآن کی نص سے خدا نے کہا کہ میرے نبیوں کے والدین جو ہیں ان کے آباء و اجداد جو ہیں وہ مومن ہیں، اللہ کے چنیدہ بندے ہیں۔ اب دلیل کہاں ہے؟ سورہ الانعام، اللہ نے 18-19 نبیوں کا ذکر کیا، ٹھیک ہے، سمیت ابراہیم پیغمبر کے۔ یہاں پہ ایک سوال ہو سکتا ہے کہ ابراہیم علیہ السلام کے والد تو جو ہے وہ کافر تھے، اس کی علماء اہل سنت نے بڑی وضاحت کر دی ہے، جی ٹھیک ہے، سمیت ابراہیم علیہ السلام کے 18-19 نبیوں کا اللہ نے ذکر کر کے فرمایا وَمِنْ آبائِهِمْ، ان سب کے نبی، ان سب کے آباء و اجداد، ان نبیوں کے، ٹھیک ہے، وَمِنْ آبائِهِمْ وَإِخْوَانِهِمْ وَاجْتَبَيْنَاهُمْ وَذُرِّيَّاتِهِمْ وَاجْتَبَيْنَاهُمْ وَهَدَيْنَاهُمْ إِلَىٰ صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ، کہ میرے نبیوں کے آباء و اجداد، اب میں آبا میں باپ بھی آتا ہے، چچا بھی آتا ہے، اور لڑی نسل میں اوپر کے جتنے آباء و اجداد ہیں وہ سب آتے ہیں۔ اللہ کہتے ہیں میرے کسی نبی کا کوئی باپ، ان کے والدین کافر نہیں ہیں۔ اللہ اکبر، ٹھیک، اور آگے اللہ فرماتے ہیں وَلَوْ أَشْرَكُوا، اگر یہ سب شرک کرتے لَحَبِطَ عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ، تو ان کے میں عمل سارے کے سارے ضائع کر دیتا، مشرکوں کے عمل کیا کر دیتا؟ ضائع کر دیتا۔ یہ ہے جی ایک اجمالی دلیل، مومنوں کے لیے، ایمانداروں کے لیے، سمجھنے والوں کے لیے یہ بنیادی جواب ہے کہ کسی نبی کا کوئی باپ کافر نہیں ہے، اور خدا یہ پسند ہی نہیں کرتا۔ کیوں؟ دنیا پہ نبی آتا ہے طہارت لے کر، طہارت کا درس لے کر، توحید کا درس لے کر، رسالت کا درس لے کر، خدا کی الوہیت کا درس لے کر، خدا کی ربوبیت کا درس لے کر، خدا کی وحدانیت کا
درس لے کر جب وہ نبی ان پشتوں سے نکلا ہو کہ جو شرک سے لبریز ہوں، جو شرک سے بڑا گندا ہوں، جو شرک سے گندی ہوئی ہو پشتیں، اور اس سے نعوذ باللہ من ذالک نبی نکلا ہو، تو جب وہی کھڑا ہو کے اپنی قوم کو کہے قولوا لا الہ الا اللہ، یا پھر اللہ کے ساتھ شرک نہ کرو، توحید پر آ جاؤ، تو قوم میں سے کوئی ایک تو کھڑا ہو کے کہہ سکتا ہے نا کہ ہمیں تو مشرک کہہ رہا ہے اور تیرے آباء و اجداد سارے مشرک تھے، تو مجھے آپ ایمان سے بتاؤ، میں ناظرین سے بھی یہ سوال کرتا ہوں، آپ ایمان سے بتاؤ وہاں پہ نبی کی دلیل مضبوط ہوگی یا کمزور ہوگی؟ کتنی کمزور ہوگی نبی کی؟ ایک لمحے کے لیے تو نبی نیچے دیکھے گا نا، ایک لمحے کے لیے شرم سے، شرمندگی سے، نعوذ باللہ من ذالک نبی نیچے دیکھے گا نا۔ جب ایک لمحے کے لیے نبی اپنی نگاہیں نیچی کرے تو خدا کے انتخاب پہ شک پڑتا ہے۔ اللہ اکبر، اتنی بڑی دلیل ہے یہ، خدا کے انتخاب پہ شک پڑتا ہے۔ تو اللہ اپنے نبیوں کو زمین پر مضبوط دلیل دے کے بھیجتا ہے، ان کے والدین۔ اور پھر اب خاص دلیل کی طرف آتے ہیں۔ اللہ کے پاک پیغمبر امام الانبیاء جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں، میں اپنے باپ آدم سے لے کر من لدن آدم الی ان ولدنی ابی و امی، میں اپنے باپ آدم سے لے کر اپنے باپ عبداللہ بن عبد المطلب علیہ السلام تک پاک صلبوں سے پاک رحموں میں منتقل ہوتا آیا ہوں۔ پاک صلبوں سے پاک رحموں میں منتقل ہوتا ہے، یعنی میرا آدم علیہ السلام سے میرے آباء و اجداد، میرے باپ عبداللہ، میرے والد عبداللہ تک تمام کے تمام پاک صلبوں سے پاک رحموں میں میرا یہ جو ہے نور منتقل ہوتا آیا ہے، حتیٰ کہ میرے والد نے، میری والدہ آمنہ سلام اللہ علیہا نے مجھے جنم دیا۔ یہ ہے فرمان اللہ کے پیغمبر علیہ وآلہ وسلم کا۔ سبحان اللہ اکبر، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو۔ اب مجھے یار ایک میں سوال کرتا ہوں، بڑا بنیادی سوال ہے، بڑا اجزانہ سوال ہے کہ قرآن مقدس میں والدین کے جتنے فضائل ہیں، والدین کے متعلق جتنے فضائل ہیں، جتنے حقوق ہیں، یہ سب اللہ کے پیغمبر کے سینے اطہر پر نازل نہیں ہوئے؟ بالکل انہی کے سینے اطہر پر نازل ہوئے نا۔ فلا تقل لہما اف، جہاں پر اللہ تعالیٰ نے اپنی عبادت کا ذکر کیا وہاں پر ہی والدین کا ذکر ہوا ہے۔ تو اب مجھے یہ بتائیں، ساری دنیا کے والدین کو آپ نے جنتیں تقسیم کر دی، حقوق دے دیے، والدوں ان کی قدموں کے نیچے جنتیں ہیں، سارا کچھ ہے، تو آپ کے یہ کیا یہ سوال نہیں اٹھتا کہ جس نبی نے پوری کائنات کے والدین کو فضائل دے دیے، اہمیت دے دی، مقام دے دیا، حقوق دے دیے، مرتبہ دے دیا، ان کے اپنے والدین کا حال یہ ہے نعوذ باللہ کہ وہ کافر ہیں؟ نعوذ باللہ من ذالک۔ اب آتے ہیں جناب ابو طالب علیہ السلام کی طرف۔ اللہ فرماتے ہیں، اے میرے پیغمبر فاصدع بما تؤمر واعرض عن المشرکین، اے میرے نبی قرآن مقدس کی دعوت پر ڈٹ جائیے اور مشرکین سے اعراض کیجیے، مشرکین سے اعراض کیجیے۔ اب مجھے پوری پیغمبر کی زندگی میں ایک لمحہ دکھا دو، جب تک جناب ابو طالب علیہ السلام زندہ رہے ہیں، کہ ایک لمحہ بھی اللہ کے پیغمبر نے جناب ابو طالب علیہ السلام سے علیحدگی اختیار اس لیے کی ہو کہ میرا چاچا مشرک ہے۔ چاچا کیا ہے؟ مشرک ہے۔ اب میں نہیں چاہتا، اللہ کی قسم سیرت میں آپ کو یہ ملے گا، جب آپ کی ازواج مطہرات نے وہ مطالبہ کیا جو نبی پورا کرنا نہیں چاہتے تھے، تو ایک ماں کے لیے اللہ کے پیغمبر نے علیحدگی کی کہ نہیں کی؟ بالکل کی کہ نہیں کی؟ آج کتابوں میں وہ چیز وعدے ہے، وہ دن وعدے ہیں، وہ لمحات وعدے ہیں۔ ایک ماں کے لیے اللہ کے پیغمبر نے گھر سے علیحدگی اختیار کی کہ نہیں کی؟ ناراضگی کا اظہار کیا کہ نہیں کرا؟ وہ غیرت مند نبی کیا ایک مشرک، ایک کافر چچا کے ساتھ ساری زندگی بتا دی؟ اللہ کہتا ہے آپ مشرکوں سے اعراض کرو، اور تو آپ کو دنیا والوں کو اس بات کا بخوبی علم ہے کہ جب اللہ فرماتے ہیں وَأَنذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ، میرے سوال کے جواب میں طوالت ہو جائے، اپنے ذرا ناظرین نے بھی اس کو برداشت کرنا ہے۔ وَأَنذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ، اے میرے پیغمبر اپنے قریبیوں کو بلاؤ اور انہیں دعوت دو، دعوت ذو العشیرہ۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی یہ جو دعوت پکی ہے، یہ کس کے گھر پکی ہے؟ اسلام کی پہلی دعوت کس کے گھر ہوئی ہے؟ ابو طالب علیہ السلام کے گھر۔ ایک دن لوگ کھا کے اٹھ گئے، دوسرے دن لوگ کھا کے اٹھ گئے، تیسرے دن اٹھنے لگے، جناب ابو طالب علیہ السلام نے فرمایا بیٹھو، بات سنو محمد کی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اور پہلا مددگار کہاں سے ملا؟ ابو طالب علیہ السلام کے گھر سے۔ اللہ، جناب علی المرتضی امیر المؤمنین سید المؤمنین کھڑے ہوئے، اللہ کے پیغمبر میں آپ کی مدد کروں گا۔ تو آپ نے فرمایا تو میرا بھائی ہے دنیا و آخرت میں، تو ہی تو میرا وسیع ہے،
پہلی دعوت ابو طالب علیہ السلام کے گھر، پہلا ناصر ابو طالب علیہ السلام کے گھر سے ملا ہے، اور یہ توحید کا پرچم جو ہے انہی کے گھر پہ گاڑا گیا ہے، تو ان کے بارے میں پھر یہ کہا جائے کہ وہ نعوذ باللہ کافر تھے، وہ مشرک تھے، تو ویسے فطرتی طور پر یہ بات فطرت کو بالکل نہیں میچ کرتی۔ قاری صاحب، آپ کی گفتگو کا خلاصہ یہ ہمیں معلوم ہوا کہ جناب ابو طالب علیہ السلام کا گھر یعنی دین کا قلعہ، جہاں سے دین نکلا اور پوری کائنات میں اور قیامت تک یہ آخری انسان تک پہنچے گا، وہ جناب ابو طالب علیہ السلام کا گھر ہے۔ تو اس سے جی بالکل قاری صاحب، آپ کی باتیں بہت دل کو لگتی ہیں، ماشاءاللہ قرآن و حدیث سے آپ نے واضح کیا ہے۔ تو خدا کرے، اللہ کرے کہ ہر مسلمان ان باتوں کو جان لے، سمجھ لے اور ایسے ہی ہو جائیں، ہر کسی کا عقیدہ اس طرح کا ہو جائے۔ لیکن کیا کریں کہ ان روایات کا جو کہ بخاری اور مسلم کے اندر اور دیگر کتب احادیث کے اندر روایات ہیں جو کہ جناب ابو طالب علیہ السلام کے عدم ایمان کے حوالہ سے ہیں، تو ان روایات کا کیا کریں؟ بسم اللہ، دوبارہ سے اس لیے کر رہا ہوں بسم اللہ کہ کیونکہ ایک ٹاپک میں ایک نیا ٹاپک روایات کا شروع ہو گیا۔ جی، آپ کا سوال بڑا ہی بہترین ہے، ان روایات کے حوالے سے ہے جو کتب اہل سنت میں عدم ایمان ابو طالب علیہ السلام کے حوالہ سے۔ اچھی بات آپ نے کی۔ ظاہر ہے کہ ایک عام سادہ مسلمان وہ تو ان روایات کو دیکھتا ہے، پھر ان کو جس طرح بڑھا چڑھا کے اور ان کو جس طرح شد و مت سے بیان کیا جاتا ہے ان روایات، جب انہیں دیکھتا ہے تو پھر اس کے ذہن میں تو یہ یعنی جو عالم درجے کا آدمی ہے اس کے لیے تو مشکل نہیں ہے، لیکن عام لوگوں کے ذہن کے اندر تو لوگوں کے لیے بالکل مشکل پیدا ہوتی ہے۔ سب سے پہلے اہل سنت کا یہ متفقہ فیصلہ ہے کہ ہر وہ روایت جو قرآن مقدس کی نص کے صریحا نص کے خلاف آ جائے، اس روایت کی کوئی حیثیت نہیں ہوتی۔ پہلی بات اس کو تطبیق دی جائے، اگر تطبیق بھی یعنی کہ نہیں دی جا سکتی تو پھر اس روایت کی، قرآن کے خلاف جو روایت ہے اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے۔ یہ اہل سنت کا متفقہ فیصلہ ہے۔ اب جو جناب ابو طالب علیہ السلام کے حوالے سے روایات آئی ہیں، مجملی طور پر ان روایات کی 3 قسمیں ہیں، 3 طرح کی روایات ہیں۔ ایک جو قسم ہے وہ میں سائڈ پہ رکھتا ہوں، اس کو بعد میں دیکھیں گے۔ 2 قسم کی جو روایات ہیں ان پر بات کریں گے۔ سب سے پہلی قسم ہے ان روایات کا مجموعہ ہے جن روایات میں یہ پیش کیا جاتا ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے چچا کے سامنے کلمہ پیش کیا اور انہوں نے کلمے کا انکار کر دیا۔ اور دوسری قسم روایات کا مجموعہ، دوسری قسم جو ہے وہ یہ ہے، ان روایات کو پیش کیا جاتا ہے جن میں یہ کہا جاتا ہے کہ اللہ کے پیغمبر نے فرمایا میرا چچا جہنم کے نچلے گڑھے میں تھا اور میں نے اپنے چچا کی شفاعت کی اور اللہ نے عذاب میں تخفیف کر دی۔ یہ ہے جی۔ اور تیسری قسم جو ہے وہ ایمان کے حوالہ سے بعد میں بات کریں۔ اب اگر دونوں میں سے ایک ہی ماننی پڑے گی، وہ کیسے؟ اگر ہم مانتے ہیں کہ اللہ کے پیغمبر علیہ وآلہ وسلم نے اپنے چچا کے سامنے کلمہ پیش کیا اور انہوں نے کلمے کا انکار کر دیا، آسمان سے قرآن اترا، ما کان لنبی والذین آمنوا ان یستغفروا للمشرکین، فوری پیغام آ گیا کہ نبی کے لیے یہ لائق نہیں ہے کہ وہ مشرکین کے لیے کیا کرے؟ استغفار کرے۔ اب یہ الزام سیدھا پیغمبر پہ جاتا ہے کہ خدا نے منع کر دیا اور نبی نے اس کے بعد بھی اپنے چچا کی کیا کی؟ شفاعت کی۔ جی، اس کے بعد بھی شفاعت کی۔ اب میں بخاری سے وہی مسلم سے وہ روایت آپ کو پڑھ کے سنا دیتا ہوں، کیونکہ میں چاہتا ہوں کہ اتنی وضاحت ہو جائے، کم از کم اتنی وضاحت ہو جائے کہ عام فہم لوگ جو ہیں وہ اس کو سمجھنے لگ جائیں۔ یہ جی میرے ہاتھ میں صحیح مسلم ہے جس کا ترجمہ علامہ وحید الزمان نے کیا ہے اور اس کو الاسلامیہ، مکتبہ الاسلامیہ نے اس کو چھاپا ہے۔ ہم دیکھتے ہیں اس کے صفحہ نمبر 301 پر جو ٹرانسلیشن ہے، باب شفاعت النبی لابی طالب والتخفیف عنہ بسببہ، ابو طالب علیہ السلام کے لیے نبی پاک کی شفاعت کرنا اور اس شفاعت کی وجہ سے عذاب میں تخفیف ہونا۔ اب عذاب میں، اب یہاں پہ آپ متفقہ طور پر یہ فیصلہ کر لیں کہ ابو طالب مومن ہے یا کافر ہے، فیصلہ کریں اور پھر ان روایات کی طرف آئیں گے ہم۔ دنیا یہ کہتی ہے، ناصبین یہ کہتے ہیں اور زور لگا کے یہ کہتے ہیں کہ دیکھیں جی جناب ابو طالب علیہ السلام نے کلمہ نہیں پڑھا، وہ کافر تھے۔ اب ان روایات کی طرف آتے ہیں۔ اللہ کے پیغمبر کہہ رہے ہیں کہ میں نے اپنے چچا کے لیے شفاعت کی اور اللہ نے اس شفاعت کی وجہ سے میرے چچا کا عذاب کیا کر دیا؟ تخفیف کر دی۔ سادی سی بات ہے، کیا کسی کافر کو بھی شفاعت مصطفیٰ لگ سکتی ہے؟ قرآن سے یہ بیان کرے نا
خدا کہہ رہا ہے قرآن میں، خدا اللہ پاک فرما رہے اب میں قرآن کی وہ آیا مبارکہ آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں. یہ ہے قرآن میرے ہاتھ میں. اللہ اکبر. اللہ کہتے ہیں ان الذین کفروا وماتوا وهم کفار اولئک علیہم لعنۃ اللہ والملائکۃ والناس اجمعین خالدین فیہا لا یخفف عنہم العذاب ولا هم ینظرون. اللہ فرماتے ہیں جو کافر مر گئے ان پر فرشتوں کی، انسانوں کی، تمام دنیا کائنات کی لعنت ہے اور اس کے عذاب میں تخفیف نہیں کی جائے گی. عذاب میں تخفیف نہیں کی جائے گی. اب پہلی روایت یہ ہے جس روایت کے بدلے میں جناب ابو طالب علیہ السلام کے بارے میں حضرت عباس بن عبد المطلب پوچھ رہے ہیں کہ اللہ کے پیغمبر آپ بتائیے ذرا، آپ کے چچا جو ہیں وہ آپ کی خاطر لوگوں سے محبت کرتے تھے، آپ کی خاطر لوگوں سے لڑائی کرتے تھے، تو کیا ملے گا؟ تو اللہ کے پیغمبر فرماتے ہیں میرا چچا جہنم کے نچلے گڑھے میں تھے. یہ 510 نمبر روایت ہے مسلم کی، نچلے کتاب الایمان ہے، نچلے جڑے میں تھا، میں نے شفاعت کی، اوپر آ گیا. اس کا مطلب ہے ابو طالب کو اعمال کی وجہ سے فائدہ ہوا ہے جی. کافر ہونے کے باوجود، ان لوگوں کے بقول کافر ہونے کے باوجود ابو طالب کو اعمال کا فائدہ ہوا ہے. تو میں ہاتھ باندھ کے کہتا ہوں میرا نبی تو رحمت للعالمین ہے. بتاؤ نا پھر ابو جہل کو بھی کچھ اعمال کا فائدہ ہوگا، ابو لہب نے بھی کچھ اعمال کی تو انہیں بھی فائدہ ہوگا. اور نبی تو اتنا رحیم ہے، کریم ہے، جب نبی اپنے کافر چچا کے لیے دعا کر رہا ہے تو ابو لہب کے لیے کیوں نہیں کر رہا؟ ابو طالب کے لیے، ابو جہل کے لیے کیوں نہیں کر رہا؟ اور دوسرے تیسرے جتنے کافر، یار اتنا رقیق القلب نبی، اتنا جسے قرآن کہتا ہے کہ عزیز علیہ ما عنتم حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف الرحیم. حریص نبی. جب کافروں کے لیے دعا کرنا جائز ہے اور خدا اس کو مان بھی لیتا ہے تو کسی اور کافر کے لیے بھی کرے نا. پھر اللہ کے پیغمبر ابو جہل کے لیے کیوں نہیں کی، بھی ابو لہب کے لیے کیوں نہیں کی؟ ان کے بھی عذاب میں کوئی تخفیف ہو جاتی. اس کا مطلب ہے یہ سب جھوٹ کا پلندہ ہے. یعنی یہاں پر ایک طرف کی حدیث کو ہم مان سکتے ہیں، یعنی عقیدہ بنا سکتے ہیں، یا تو عذاب کے اندر تخفیف مان یا لینا، پھر وہ کافر نہیں ہے. عذاب میں اگر تخفیف، میں کہتا ہوں ان روایات کو چھوڑنے کی ضرورت ہی نہیں ہے. عذاب میں آپ تخفیف مان لو. جب تخفیف مانتے ہو تو ابو طالب تو مومن ہے. بالکل. قرآن کہتا ہے ولا یخفف عنہم العذاب، کسی کافر کے عذاب میں ایک ذرا تخفیف نہیں ہوگی. اور پھر قرآن کے دوسرے مقام پر اللہ پاک فرماتے ہیں مشرک کے ہم اعمال سارے کے سارے حبط کر دیتے ہیں. مشرک کے کسی عمل کا اسے کوئی فائدہ، اعمالہم کسراب ولو اشرکوا لحبط عنہم ما کانوا یعملون. اگر وہ شرک کریں تو سارے کے سارے اعمال اس کے حبط، ضائع. اگر جناب ابو طالب علیہ السلام کو نبی کی خاطر محبت کرنے کی وجہ سے، نبی کی خاطر لڑائیاں کرنے کی وجہ سے ان اعمال سے فائدہ ہو رہا ہے تو پھر ظالموں کافر کیوں کہتے ہو؟ اللہ. ان روایات کو مانا پھر کافر کیوں کہتے ہو؟ رہی بات کلمے کے انکار کی، اب میں آپ کے سامنے اگلی ایک روایت پیش کرتا ہوں. نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی یہ حدیث آپ سن لیں اور انشاءاللہ آپ کے 14 طبق روشن ہو جائیں گے. اور ان تمام روایات کا خلاصہ ہے اللہ کے فضل و کرم سے آپ کے سامنے. اتنا وقت نہیں ہوتا ان پروگرامز میں کہ ہر چیز کو کھول کے بیان کیا جائے، لیکن ان ساری باتوں کا خلاصہ آپ کے سامنے رکھا ہوں. یہ باب من سورۃ الصاد، یہ جامع ترمذی ہے. سورۃ الصاد اس کی جلد نمبر 4 ہے اور یہ مکتبہ محمدیہ نے اس کو چھاپا ہے. جامع ترمذی اس وقت شیخ علامہ محمد ناصر الدین البانی رحمہ اللہ نے اس کی تصحیح کی ہے اس پر. اس کی روایت نمبر 3232 ہے. اللہ اکبر. حضرت ابن عباس اس روایت کے راوی، عبداللہ ابن عباس. قال مریض ابو طالب، حضرت ابو طالب علیہ السلام مرض میں تھے. فجاءته قریش، تو قریش کا ایک وفد آیا. وجاءه النبی، اور وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آیا. وعند ابی طالب، ابو طالب علیہ السلام کے پاس انہوں نے آ کے مجلس لگائی. ابو جہل تھا اور کئی بندے تھے، انہوں نے آ کے شکایت کی. کئی یمنع وشکو الی ابی طالب، منع بھی کیا کہ اپنے بھتیجے کو روکیے، اور ابو طالب کو شکایت کی اللہ کے پاک پیغمبر علیہ وآلہ وسلم کی. تو آپ نے فرمایا فقال یبن اخی ما ترید من قومک، اے میرے چچا کے، اے میرے بھائی کے بیٹے. کون کہہ رہے ہیں؟ جناب ابو طالب. نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو، اے میرے بھائی کے بیٹے، تم اپنی قوم سے کیا چاہتے ہو؟ اپنی قوم سے کیا چاہتے ہو؟ قال انی ارید منہم کلمۃ واحدہ، چچا میں ان سے ایک کلمہ چاہتا ہوں. ان سے ایک کیا چاہتا ہوں بھائی؟ کلمہ. ایک کلمہ چاہتا ہوں، ایک کلمہ. اب یہاں پہ ایک سوال ہے، یہ جو کلمہ آپ ان سے چاہ رہے تھے
یہ کلمہ پہلے چچا سے وصول کر لیا، یہی کلمہ پہلے چچا سے وصول کر لیا تھا، چچا نے تو کلمہ دیا نہیں، چچا نے تو کلمہ دیا نہیں، اور اسی نعوذ باللہ کافر چچا کے سامنے دیگر کافروں سے کلمہ وصول کیا جا رہا ہے، اور ان کافروں میں سے کسی ایک کافر نے یہ نہیں کہا کہ آپ کے چچا نے تو یہ کلمہ ابھی دیا نہیں، آپ ہم سے کلمہ لے رہے ہیں، گھر سے آپ یہ کلمہ ابھی لے نہیں سکے اور آپ ہم سے یہ کلمہ لے رہے ہیں۔ اللہ اکبر، بات بڑی آپ کو سمجھ آئے گی۔ انی ارید منہم کلمۃ واحدہ، میں ان سے ایک کلمہ مانگتا ہوں، تدین لہم بہا العرب تؤدی الیہم العجم، اگر یہ جناب اس کلمے کو مان لیں گے عرب پر ان کی حکومت بنے گی، عجم ان کو جزیہ انہیں دیں گے۔ قال کلمۃ واحدہ، انہوں نے کہا ایک کلمہ، آپ نے فرمایا ہاں ایک کلمہ، کلمۃ واحدہ یا امی قولوا لا الہ الا اللہ، اے میرے چچا انہیں کہہ دو پڑھیں لا الہ الا اللہ۔ الا اللہ۔ کیا کہہ رہے ہیں؟ اے میرے چچا قولو، انہیں کہو۔ اگر چچا کو کہہ دے تو کیا کہتے ہیں؟ یا امی قل لا الہ، قل لا الہ الا اللہ، اے چچا پڑھ دو کلمہ لا الہ الا اللہ پڑھو، بلکہ آپ فرما رہے ہیں قولو، کہو انہیں۔ اچھا، یہ آپ نے آج ہمارے سامنے یہ حدیث بیان کی ہے، لیکن اس کے اندر اشکال ہے، یعنی جس طرح علماء بیان کرتے ہیں عام طور پر، تو وہ تو اور طرح بیان کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے چچا کو کہا کہ تم کلمہ پڑھو، لیکن یہاں پر آپ ابھی جو ہمیں سنا رہے ہیں اس میں کچھ اور روایت یاد کر لینا، اس کا حوالہ یاد کر لیں ناظرین کے لیے بھی۔ یہ 3232 نمبر روایت ہے جامع ترمذی، اور یہ ترجمے والی جلد نمبر 4 ہے، اسے مکتبہ محمدیہ نے چھاپا ہے، اور اس کا صفحہ نمبر 271 ہے۔ روایت میں کیا کہہ رہے ہیں؟ اے میرے چچا، یا امی، اے میرے چچا، قولوا لا الہ، انہیں کہو لا الہ، فقالوا الہ واحدہ، انہوں نے کہا کیا ہم ایک ہی الہ کہیں؟ ما سمعنا بہذا فی ملتنا الاخرہ، ہم نے پہلے میں یہ نہیں سنا، ان ھذا الا اختراق، یہ تو ایک لڑائی جھگڑا ہے، فساد ہے، اسے نہیں ہم مانتے۔ قال فنزل فیہم القرآن صاد والقرآن ذی الذکر بل الذین کفروا فی عزۃ وشقاق۔ دیکھیں اللہ کی قسم ہے، یہ واضح دلیل ہے، واضح دلیل ہے۔ پھر انہی لوگوں کے بارے میں سورہ سواد کی یہ آیت اتری، بل الذین کفروا فی عزۃ وشقاق، بلکہ یہ کافر تو اپنے تکبر میں آ گئے ہیں۔ کیا کس میں آ گئے ہیں؟ تکبر میں آ گئے۔ کن کافروں کو کہا ہے؟ کن کافروں کو؟ ابو جہل کو، امیہ کو، دوسرے تیسرے کافر جو جم گھٹا بن کے نبی کی تردید کے لیے آئے تھے، اور اللہ کے پیغمبر نے فرمایا چچا انہیں کہہ دو، کیا کہیں؟ یار اس سے آگے چلتے ہیں نا، اس سے آگے چلتے ہیں۔ میں آپ کو اور روایات پیش کرتا ہوں۔ یہ میرے سامنے ایک کتاب ہے، 12 اماموں پہ اہل سنت عالم دین نے یہ کتاب لکھی ہے، اس پر میں آپ کو ایک حوالہ پیش کرتا ہوں۔ خدا کی قسم ہے یہ حوالہ اتنا عظیم ہے، اللہ اکبر۔ سیرت مصطفیٰ بحوالہ زرقانی، علامہ زرقانی نے جلد اول میں اس روایت کو نقل کیا ہے۔ اللہ کے پیغمبر جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چچا جان حضرت جناب ابو طالب علیہ السلام اپنے آخری وقت میں بنی ہاشم کو، بنی مطلب کو، قریش کو یہ نصیحت کر رہے ہیں، لن تزالوا بخیر ما سمعتم من محمد، اور اتنی دیر تک قریش والوں خیر کے ساتھ رہو گے جب تک جو محمد کہہ رہا ہے اس پر چلتے رہو گے۔ اللہ اکبر، جو محمد کہہ رہا ہے اس پر چلتے رہو گے، اتنی دیر تک کیا رہو گے؟ خیر پر رہو گے۔ وہ بندہ، اللہ اکبر۔ اور سن لو، کہیں یہ نہ ہو کہ تم محمد کو مانو نا اور تم پیچھے رہ جاؤ، اور باہر کے لوگ آئیں اور وہ محمد کی اطاعت کریں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اطاعت کریں، فرما برداری کرو، تم سے آگے گزر جائے۔ خدا کی قسم ہے، اللہ کے پاک پیغمبر محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آخری دم تک اپنے چچا کو یاد کرتے رہے۔ آخر دلائل النبوہ میں ابو نعیم اصفہانی نے روایت کو نقل کیا ہے، دلائل النبوہ میں اللہ کے پاک پیغمبر یوں ایک دن مدینہ منورہ میں نا اپنے ممبر پر تشریف فرمائیں، اللہ کے پاک نبی علیہ وآلہ وسلم، کسی نے کہا اللہ کے پیغمبر بارش ہونی چاہیے، تباہی ہو گئی۔ اللہ کے پیغمبر نے یوں دعا فرمائی اور آسمان سے یوں بارش، موسلا دار بارش ہوئی، تو آپ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کاش آج